مخصوص اور بہت ہی پیارے انداز میں فضائل و مزاح محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ کافی حضرات تشریف فرمائیں. مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ام وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المعبودین المظلومین المعصومین الذین حذرهم اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرات والاولی. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات کرنا. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ درخواست گزار ہوا اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے. حاضرین محترم، بندے سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کے ماتمی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے اپنی مجلسوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں. بندے غلط سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے جس کا شکار نوجوان نسل ہو رہی ہے. کچھ مفاد پرست مسلمانوں کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور انہیں حسین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ملت مسلمہ کے نوجوان سے میری اپیل ہے کہ حسین کی مجلس میں آؤ، شبیر کی مجلس کی سب تمہیں جینا سکھا دیں. میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہے، شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ آگاہ رہیں.
دیکھنا بھائی میری طرف بڑی اہم باتیں دو چار کر کے آپ سے اجازت۔ بسوں سے اتار کے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، سلسلہ نیا نہیں پرانا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ ہم شیعوں کو ماریں گے تو لوگ مجلسوں میں نہیں جائیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں بم دھماکے، یہ کسی ہوٹل میں تو نہیں ہوئے کہ بندے اس کے بعد اس میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے، کسی پارک میں نہیں ہوئے پھر بندے وہاں سیر کرنے نہیں جائیں گے۔ یہ دھماکے ہو رہے ہیں جنت کے دروازے پر۔ سمجھدار بندے ہوتے ہیں جنت کے دروازے پہ جو جائے اس کی گردن اتر جائے، بندے پھر بھی جاتے جنت کی طرف ہیں، دوزخ کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے، وہ ابھی تک حکومتی ایجنسیوں نے ان کے ہاتھوں میں بندوق دیکھی ہے جو خیبر میں عالم پھینک کے آئے تھے۔ میں نے چار باتیں آرام سے کرنی ہیں، اگر پہنچے تو پھر میرے ساتھ بولنا۔ ابھی تک حکومتی ایجنسیوں نے بندوق ان کے ہاتھ میں دیکھی ہے جو خیبر میں عالم پھینک کے آئے تھے۔ میں خبردار کر رہا ہوں، اگر بندوق انہوں نے اٹھا لی جنہوں نے اسے مانا ہے جس نے خیبر میں پتھر پہ عالم گاڑا تھا، تو پھر صرف جغرافیے نہیں نظریے بھی بدل جائیں گے، سرحدیں بھی بدل جائیں گی۔ ڈرو اس وقت سے جب میثم تمار کے ماننے والے گلوں میں پھندے ڈال کے بھی ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں علی علی کی آواز بلند کریں گے۔ تمہارے محلات کی دیواروں پہ دراڑیں پڑ جائیں گی، میڈیا پہ بیٹھ کے سازشیں کرنا، یہ ڈرامے بننے ہیں۔ یہ جتنے ناچنے والے ہیں یہ سارے شیعہ ہوتے ہیں۔ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں اور آج دعوت دوں گا مشاعرہ برقع کے رہنے والوں کو کہ آؤ حسین کی مجلس میں، یہ اتحاد کی دعوت ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنا کہ ناچنے والی عورتیں شیعہ ہوتی ہیں، یہ آج کل ٹیلی ویژن پہ مسلسل دکھایا جا رہا ہے، ناچنے والی عورتیں شیعہ ہوتی ہیں۔ میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ناچنے والے کی سوچتے ہیں کہ کم از کم اسے مان لیں جو خود ناچنے والا تو نہ ہو نا، جسے بات پہنچے وہ میرے ساتھ بولے، اسے مانے۔ آباد ہو زندگی ہو جس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں اس سے اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے اگلا جملہ کہنے سے پہلے میں ہر مجلس میں اپنے محترم سامعین کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ شبیر کی مجلس میں حیران ہو کے بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں، پریشان ہو کے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو راہب دربار نبوت سے پریشان ہو کے نکلا تھا، رستے میں حسین مل گئے تھے، بادشاہ نے اسے روک لیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا ہمارے نانا کے دربار سے روتے ہوئے نکل کے ہمارے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہے ہو، بتاؤ ہمارے نانا کے دربار کرنے کیا گئے تھے؟ تو راہب نے کہا تھا سرکار آپ کے نانا کے دربار پوچھنے گیا تھا، میری قسمت میں بیٹے لکھے۔ شبیر مسکرا کے کہتے تیری معرفت ہی بڑی مست ہے، تو ہمارے نانا کے دربار لکھا ہوا مانگنے آیا۔ میں جسے بات پہنچے، ہاتھ نیچے رکھو گے تو ہاتھ خالی رہ جائے گا، ہاتھ نیچے رکھو گے تو ہاتھ خالی رہے گا۔ سرکار نے فرمایا ہمارے نانا کے دربار لکھا ہوا مانگنے آئے ہو، یہاں لکھا ہوا نہیں مانگا جاتا۔ جملہ سمجھ میں آئے تو آواز بلند رکھنا، یہاں لکھا ہوا نہیں مانگا جاتا، یہاں جو مانگا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ کیا جو مانگا جائے گا؟ یا علی مولا یا بات ہو، یہاں جو مانگا جائے گا وہ لکھا جائے گا۔ اب جملہ سید زیادہ کہہ کے قوالی جملہ کہہ کے اپنے عقیدے چیک کر جاؤں گا، بات بڑی توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس جملے پہ عقیدے مشاعرہ فرقہ میں کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا مانگنے گیا تھا نا میرے نانا کے دربار، کہنے لگا جی بیٹا مانگنے گیا تھا۔ شبیر مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا دینا کون سا کام ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے ہی شادی کریں۔ اسے بات پہنچی ہے، آباد رہو، ابھی ہاتھ نیچے ہیں۔ زندگی اور سلامت ہو، دعوت ہے میری، آؤ حسین کی مجلس میں آؤ، آؤ شبیر کی مجلس میں آؤ۔ پراپیگنڈا کرتے ہو، بڑے آرام سے جملہ کہوں گا، پراپیگنڈا کرتے ہو ناچنے والی عورتیں شیعہ ہوتی ہیں،
نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو؟ بھئی جو چاہے، جس کا دل چاہے جو مذہب اختیار کرے، جملہ سمجھ میں آئے تو جو بندہ چپ رہے اللہ کرے پھر وہ چپ رہے۔ بندے کہتے ہیں ناچنے والی عورتیں شیعہ ہوتی ہیں، بھئی ناچنے والی عورت چاہے شیعہ ہو یا سنی، دعا مانگا کر اللہ نہ کرے کسی ناچنے والی عورت کا بیٹا کسی قوم کا امام نہ بن جائے۔ پتہ نہیں کیسے جملہ سن کے